وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مثالی گھر۔ میں نے سورۃ التحریم کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور جس پر ایسے سخت مزاج فرشتے مامور ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا بھی انہیں حکم ہوتا ہے وہ کام پورا کرتے ہیں۔ یہ آیت میں نے اپنے وہ موضوع کی وضاحت کے لیے پڑھی ہے، مثالی گھر۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھر کسے کہتے ہیں۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گھر نام ہے اینٹ گارے سے بنی ہوئی بلڈنگ کا اور عمارت کا۔ یہ غلط تصور ہے، وہ غلط فہمی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو گھر نام ہے اس ماحول کا جو کہ اس بلڈنگ اور عمارت کے درمیان رہتا ہے۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، والدین کا سلوک اولاد کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ کیسا ہے، بھائی بہنوں کے آپسی تعلقات کیسے ہیں، اصل میں گھر اس ماحول کو کہتے ہیں۔ تو اس مفہوم کو لیے ہوئے جب ہم مثالی گھر کہتے ہیں تو شریعت کی نظر میں مثالی گھر وہ ہے جس گھر کے اندر دینی ماحول ہو، گھر کے سارے افراد نماز کا اہتمام کرتے ہوں، گھر کے سارے افراد با اخلاق ہوں، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے والے ہوں، سکون کا ماحول ہو، اطمینان کا ماحول ہو، گھر کے اندر کوئی ٹینشن نہ ہو۔ صحیح معنوں میں مثالی گھر اس کو کہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگارا ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، یہ سب ہمارے لیے باعث تسکین ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے گھر کے سارے افراد متقی ہوں، اور ہم گھر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقیوں کے امام ہوں۔ تقوی کا یہ ماحول کب بنتا ہے اور کوئی بھی گھر مثالی گھر کیسے بنتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں اور شریعت کی اس سلسلے میں کچھ تعلیمات ہیں، ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج انہی تعلیمات میں سے کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب ضروری ہے۔ ہم جہاں اپنا گھر بنا رہے ہیں، ہم جہاں اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، جس محلے جس سڑک پہ بنا رہے ہیں، صحیح جگہ کا انتخاب ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر، گھر کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا گھر وہاں ہو جہاں قریب میں اللہ کا کوئی گھر یعنی مسجد ہو۔ جس محلے میں مسجد نہ ہو، جس علاقے میں مسجد نہ ہو، وہاں سکونت اختیار کرنا، وہاں گھر بنانا اپنے آپ کو، اپنے دین اور اپنی نماز کو خطرات میں ڈالنے کی مانند ہے۔ ہم اپنی ارمانوں کا تاج محل بنانے کے لیے اللہ کے گھر سے دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ گھر بناتے ہیں یا خریدتے ہیں جہاں کہ کوئی مسجد نہیں ہے۔ ایک تو خود ہماری اپنی کتنی نمازیں جائیں گی سوچ لو، اور اس سے بڑھ کر گھر اگر مسجد سے قریب ہوتا ہے، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں مسجد سے جڑیں گی۔ ہماری نسلیں، ہمارے بچے مسجد سے کٹ جائیں گے تو پھر ہم ان کی دینی تربیت کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ تو گھر کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب، اور صحیح جگہ سے ہماری مراد وہاں گھر بنے جہاں اللہ کے گھر، مسجدیں قریب ہوتی ہوں۔ دوسری بنیادی ضرورت، گھر بناتے ہوئے جگہ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا نہیں بھولنا چاہیے کہ پڑوس کون ہے اور پڑوس کیسا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی ارمانوں کا تاج محل تعمیر کر دیا، مگر پڑوس ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مہینہ زندگی بھی وہاں گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمارا گھر اچھا ہو، وہیں ضروری ہے کہ ہمارا پڑوس بھی اچھا ہو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے زندگی میں 4 چیزیں مل جائیں۔ کہا کون سی 4 چیزیں؟
کہا من سعادت المرء المسکن الواسع والمرکب الہنی والمرأة الصالحہ والجار الصالح. آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو زندگی میں رہنے کے لیے کشادہ گھر مل گیا ہو، گھر کے افراد کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے اس میں گنجائش ہو. والمرکب الہنی، اور ساتھ ساتھ ذاتی سواری ہو، عمدہ سواری ہو، اس کی اپنی سواری ہو. خصوصاً آج کے اس دور میں جہاں مرد و زن کا اختلاط سفر میں ہوتا ہے، یہ تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی کے پاس اپنی سواری ہو. پھر فرمایا والمرأة الصالحہ، سعادت مندی کی ضامن تیسری چیز گھر بسانے والی خاتون یعنی بیوی، گھر والی نیک ہو. اور سعادت مندی کی چوتھی علامت والجار الصالح، اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی. جس انسان کو زندگی میں یہ چار چیزیں مل گئی ہوں بڑا سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہے وہ. کشادہ گھر، عمدہ سواری، نیک اور صالح بیوی اور اچھا پڑوسی. تو سمجھو کہ اس کے گھر کو مثالی گھر بنانے والے بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے خود بخود اسے عطا کر دیے ہیں. گھر کے سرپرست کا کردار ہوتا ہے گھر کے ماحول کو بنانے میں. سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائے، گھر کی ضروریات پہ خرچ کرے، بیوی بچوں کی جائز خواہشات پوری کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انفق علی عیالک من طولک، اپنی آمدنی میں سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو اپنی آمدنی میں سے. اور یہ بھی کہا گیا مسلم شریف کی ایک حدیث میں، یہ نہ سمجھو تم گھر والوں کی ضرورت پہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ کوئی دنیاوی راستے میں جا رہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں پہ خرچ ہونے والا جائز پیسہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والے پیسے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نزدیک. تو آپ نے کہا انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا. پھر آپ نے صحابی کو دوسری نصیحت کی، کہا کہ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنے گھر والوں پر سے ادب کی لاٹھی مت اٹھاؤ. کیا مطلب؟ گھر والوں کو ادب سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، ادب کے تقاضوں کی روشنی میں ان کی تربیت کرنا. اور اگر کبھی وقت ضرورت مارنے کی نوبت آ جائے، مارے بغیر بات نہ بنے، تو مارنے کی بھی اجازت گویا دی جا رہی ہے، بشرط یہ کہ وہ سلیقے کی مار ہو، تہذیب و شائستگی کے دائرے میں ہو. ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور ادب کی لاٹھی ان پر سے مت اٹھاؤ. اور تیسری تعلیم دی واقفہم فی اللہ، واقفہم فی اللہ، اور اپنے گھر والوں کو ہمیشہ اللہ کا خوف دلاؤ، اللہ کا ڈر دلاؤ، تقوی کی تلقین کرتے رہو، جنت و جہنم کا تذکرہ اپنے گھر والوں کے سامنے کرتے رہو. اور گھر کا ماحول بنانے والی ایک چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر نرم روی ہو، نرمی کا ماحول ہو. گھر کا ہر فرد دوسرے فرد کے حق میں نرم رویہ رکھتا ہو، نرم مزاج رکھتا ہو. سخت مزاجی سے، درست مزاجی سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر اور کسی گھر والوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ادخل علیہم الرفق، ان گھر والوں کے دلوں میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے. گھر کا ہر فرد دوسرے کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرتا ہے. تو ماحول کو بنانے میں، گھر کو سنوارنے میں، گھر کے اندر افراد خانہ کے اندر نرم مزاجی کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح سے گھر کے ماحول کو مثالی بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ گھر کا ہر فرد گھر کے کام و کاج میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائے. ضروری نہیں کہ پکوان، گھر کی صفائی، برتنوں کی صفائی ہمیشہ عورت ہی کرے. گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ وقت ضرورت تعاون کر دیا کریں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے کیا کرتے تھے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کی پھٹن سیا کرتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنی جوتی درست کیا کرتے تھے. اور عموماً فرمایا کان یرا فی محنت اہلہ، کہ اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ گھر کے کام و کاج کو آگے بڑھانے میں. کتنا بہترین اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے.
تو گھر کے ماحول کو بنانے میں ضروری ہوتا ہے کہ گھر کا ہر فرد گھر کے کام و کاج میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرے۔ اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہم بہت جلد لوٹیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ گھر کے ماحول کو مثالی بنانے کے لیے وہ کیا تقاضے ہیں، وہ کیا ضروریات ہیں، یا وہ کیا باتیں ہیں جنہیں اپنانا چاہیے۔ احادیث میں اس سلسلے میں کچھ اور رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے، بہت ساری رہنمائیاں۔ اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ گھر کے افراد اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر کے مرد گھر کے اندر پڑھا کریں، خصوصاً سنن و نوافل۔ شریعت نے کہا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے، رہا سنت سنن و نوافل کے سلسلے میں کہا افضل یہ ہے کہ سنن و نوافل یہ گھر میں پڑھی جائیں۔ اس ایک تعلیم پر اگر ہم عمل کریں گے، گھر کے ماحول کو بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ننھے معصوم بچے جب دیکھتے ہیں کہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، بہت اثر قبول کرتے ہیں وہ اس چیز کا۔ بلکہ احادیث میں یہاں تک تلقین کی گئی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو اپنے گھر میں باقاعدہ ایک مصلی بنا لو، یعنی اپنے گھر کی کسی جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لو، تاکہ گھر کے اندر یہ ماحول بنے، یہ نماز کی جگہ ہے، اور اس طرح خود بخود نماز کا شعور آئے سارے گھر کے افراد میں۔ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بینائی چلی گئی تھی آخری عمر میں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، میری بینائی چلی گئی ہے، میں جماعت میں حاضری نہیں دے سکتا، میرے اور مسجد کے درمیان ایک ندی بھی حائل ہے، آپ ذرا تشریف لائیں، میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس مقام کو مصلی بنا لوں اور اسی جگہ نماز پڑھ سکوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، اور اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ کو مصلی بنا لیا۔ تو بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے گھر میں درس کا ماحول بھی ہونا چاہیے، اور درس کے ماحول کا مطلب یہ ہے کہ فیملی ممبرز کی حد تک گھر کا سرپرست اپنے بیوی بچوں کو لے کر، بھائی بہنوں کو لے کر تفسیر کا درس ہو، درس حدیث ہو، سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لے۔ اپنی جانب سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سیرت کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، دنیا کی ہر زبان میں کتاب اللہ کی تفسیریں ہیں، حدیث کی شروحات ہیں۔ روزینہ تھوڑی تھوڑی مقداری صحیح اپنے گھر والوں کو لے کر ایک وقت خاص کر لیا جائے، فجر بعد یا مغرب بعد 10-15 منٹ اگر درس کے لیے نکالیں گے، سبحان اللہ، اس سے گھر کے ماحول کو بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ہفتہ واری اجتماعات کا نظم بھی ہو، جہاں محلے کے لوگ جمع ہوتے ہوں، محلے کی خواتین جمع ہوتی ہوں، اس سے خود گھر کا ماحول بہت دینی بنتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ غلبنا الرجال، کہا کہ اللہ کے نبی، یہ مرد ہم پر غالب آ گئے، آپ سے قریب رہنے والے مرد، آپ کے علم سے فیضیاب ہونے والے مرد، آپ کی حدیثیں سننے والے مرد، ذرا آپ ہمیں بھی تو موقع دیں، ہم بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی شکایت سن کر ہفتے کا ایک دن خاص کیا تھا ان کے لیے، جس میں وہ مدینے کے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور انہیں نصیحت فرماتے۔ اس طرح گھروں کے اندر ہر محلے میں اجتماعات کا نظم ہو، اس سے نہ صرف گھروں کا ماحول بنے گا بلکہ پورے محلے کا ماحول بنے گا اور دینی مزاج لوگوں کے اندر آئے گا۔ کچھ خطرات ہیں جن سے گھروں کو بچانا بہت ضروری ہے، جن خطرات سے گھر کا بنا ہوا ماحول بھی بگڑ سکتا ہے، اور عموماً معاشرے میں اس سلسلے میں غفلت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا خطرہ تو یہ ہے
کہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اجنبیوں کو بے تکلفی کے ساتھ داخل ہونے اور گھر کی خواتین کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرے۔ ہاں، گھر میں بہت سارے لوگ آئیں گے، استقبال کریں، خوش دلی سے استقبال کریں، لیکن ہر شخص اپنے دائرے میں رہے، ہر شخص اپنے دائرے میں رہے۔ اجنبیوں کا گھر آنا، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ گھر کا سرپرست غائب ہو۔ اجنبیوں سے ہماری مراد رشتہ داروں میں بھی وہ اجنبی جن سے شرعاً نکاح ہو سکتا ہے، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی۔ یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر والے کی بیٹیاں موجود ہیں اور ایسے وقت آئیں جب کہ گھر کا سرپرست نہ ہو اور آ کر بڑی بے تکلفی سے گھر کی خواتین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے، گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے، قطعاً اس بات کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ خصوصاً ہماری خواتین اس سلسلے میں جو غفلت کرتی ہیں، یہ جو مختلف لوگ مختلف چیزیں بیچنے کے لیے گھروں کے پاس آتے ہیں، کپڑا بیچنے والا آ گیا، دودھ والا آ گیا، پوری بے تکلفی کے ساتھ بسا اوقات ان کو گھر میں بلا لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے خواتین بیٹھ کر سودا کرتی ہیں۔ یہ سب بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ عہد نبوی میں ہوا، 2 صحابی ایک شخص کو پکڑ کے لائے، ایک نوجوان کو پکڑ کے لائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا آپ صاحب کے گھر میں کام کر رہا تھا اور کام کرتے کرتے اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اکا دکا ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو گھر جو اجنبی آیا کرتے ان پہ کڑی نظر رکھنا بہت ضروری۔ اسی طرح سے گھر کی برکت ختم کرنے والی ایک چیز، گھروں کے اندر بلا سبب اور بلا عذر کتا پالنا۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس گھر میں کتے پل رہے ہو اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہ ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی، رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا۔ وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے پر جبریل امین آئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، جبریل وعدے کے مطابق آنے والے، وقت پہ آنے والے، آج کیا باتیں نہیں آئے۔ بہت دیر بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے حجرے میں کتے کا ایک بچہ داخل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو گھر سے باہر نکالا، جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا موجود ہو۔ عبرت ہے اس واقعے میں، سبق ہے اس واقعے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ بلا سبب کتوں کو پالنا نہیں چاہیے۔ ہاں، گھر کی حفاظت کے لیے واقعی ضرورت ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے، ایسی صورت میں پالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے ماحول کو خراب کرنے والی چیز، خصوصاً بچوں کے اخلاق اور کردار کو متاثر کرنے والی ایک چیز ہے کہ والدین، میاں بیوی بچوں کے سامنے اختلاف کریں، بچوں کے سامنے گالی گلوچ کریں، اپنے اختلافات کو اپنے ننھے بچوں کے سامنے لا لیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو جائے گا، ماحول کبھی بگڑ جائے گا، لیکن یہ اپنی حد تک رہے، بچوں کو اس کی خبر تک نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس سے بچوں کی تربیت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اور آج کل گھر کا ماحول جس چیز سے سب سے زیادہ بگڑتا ہے وہ ہے ڈش، اور ڈش میں آنے والے حیا سوز مناظر، حیا سوز فلمیں، حیا سوز پروگرامز، اور نعوذ باللہ بسا اوقات بے حیائی کو پھیلانے والی ان فلموں کو باپ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، جو کہ نعوذ باللہ بہت ہی زیادہ بے غیرتی اور وقاحت کی بات ہے۔ اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھروں کا ماحول کیسا تھا، کتنا پاکیزہ ماحول تھا، کیا اخلاق تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لو کہ پیارے نبی کے زمانے میں جتنے کافر بھی قید ہو کر آئے وہ آگے چل کر مسلمان ہوئے، اکثر اس میں سے مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا ایک اہم سبب کیا تھا جانتے ہیں؟ پیارے نبی کے زمانے میں قیدیوں کو رکھنے کے لیے کوئی قید خانہ نہ تھا، جیل نہ تھا، صحابہ کے گھروں میں باندھے جاتے تھے قیدی۔ یہ قیدی اپنی آنکھوں سے مدینے کے گھروں کا ماحول دیکھتے اور اس ماحول سے وہ اتنا متاثر ہوتے کہ قید سے آزاد ہونے کے بعد وہ مشرف و اسلام ہو جاتے۔
تو ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ باہر سے آنے والا بھی سیکھ کر جائے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ گھر اس چیز کا نام نہیں کہ عالیشان بلڈنگ ہو، ارمانوں کا تاج محل ہو، من چاہے کلر آپ نے کیا کر رکھے ہو، سارے کمرے ایئر کنڈیشن ہو، گھر میں صوفے ہو، قالینیں بچھی ہوئی ہو. اس چیز کا نام گھر نہیں ہے. گھر محبت کے اس ماحول کا نام ہے، دین کے اس ماحول کا نام ہے جو گھر کے افراد کے اندر ہوتا ہے. کیا فائدہ کہ کہنے کو ارمانوں کا تاج محل بنا رکھا ہے اور گھر میں سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اختلافات ہی اختلافات، جھگڑے ہی جھگڑے. ایسے گھر کو گھر نہیں کہتے. لہٰذا اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی تعمیر شریعت کے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیادوں پر کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا